بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز خالص نہ ہو اسے خالص بنانے کے لیے یا تو آتش میں ڈالنا پڑتا ہے یا پھر کسی تیزاب میں ڈال کر اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ چمکنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، آسان نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو روشن کرے تو وہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنا پڑے گا۔ وہ آئینہ عکس صاف نہیں دکھاتا جس آئینے پر داغ ہوں۔ اگر انسان چاہتا ہے اس کے وجود سے خدا کی محبت ریفلیکٹ ہو تو اسے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں دنیا کی محبتیں ہوں، قدورتیں ہوں تو انسان اس محبت کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا۔ جتنا انسان پاک ہوگا اتنا انسان روشن ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسری مخلوق کے لیے روشن ہوں تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اولیاء خدا کا راستہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو فنا کی طرف لے کے جائے۔ سید الشہداء کے کاروان میں ہر کوئی شامل نہیں ہو سکا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر امام پر قربان کیا وہی کامیاب ہے۔ بچہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے پوچھا میں تمہیں کتنا پیارا لگتا ہوں؟ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ میری آنکھوں سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اس نے بولا اور کتنا پیارے لگتے؟ کہا مجھے آپ میرے وجود سے بھی زیادہ۔ کہا اور کتنا؟ کہا مجھے آپ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اس طرح رسول خدا اس سے پوچھتے گئے تو پھر بچے سے پوچھا کیا میں تمہیں خدا سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہوں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ خدا ہی کی خاطر پیارے لگتے ہیں۔ یعنی توحید اس بچے سے سمجھیں کہ اسے پتا ہے کہ راستہ خدا تک رسول سے ہو کے جاتا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اولیاء تک پہنچائے، پہنچنا ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے اولیاء تک پہنچ گیا تو ہی انسان ازر پرواز کر سکتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات اصحاب کے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر اپنے آپ کو، ایک صحابی کہ جو رسول خدا سے کوشش کرتا ہے کہ میں ہر وقت دیکھوں، ہر طریقے سے دیکھوں، ان کی خدمت میں پہنچوں، لیکن بہرحال جب پہنچتے ہیں تو کوئی اور پہلے بیٹھا۔ ایک دفعہ اس نے کوشش کی کہ میں مسجد میں جاؤں ایسے کہ کوئی اور نہ ہو، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، لیکن جا کر کیا دیکھا کہ جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا عشق اور محبت تھی تو اس ناراضگی کے عالم میں جناب سلمان سے کہا سلمان تم کہاں سے آئے؟ زمین سے باہر آئے یا آسمان سے نیچے آئے؟ کہا میں قدموں کے نشان تو کہیں نہیں دیکھ رہا۔ کہا میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے، تبھی تو سلمان و منا اہل بیت ہے۔ وہ یہ راستہ اپنے وجود سے باہر نکل کر ولی تک پہنچتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا عزیزان محترم بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا عملاً ہم اپنے آپ کو امام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ عشق اور محبت کیسے واضح ہوگا؟ وہ اطاعت سے واضح ہوگا۔ اطاعت زندگی میں نظر آنی چاہیے، زبان میں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شخص کہے مجھے یہ آتا ہے تو آتا زبان سے تھوڑی ہے۔ کوئی شخص ڈگری لے کر آئے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس یہ ڈپلومہ ہے، مطلب کمپیوٹر کا ہے، فلانے کام کا ہے۔ اگلا بولے گا سائٹ پہ رکھو، یہ لو کمپیوٹر بیٹھو یہ کام کرو۔ تو اگر اس کو وہ کام نہیں آئے گا تو یہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یقیناً زبان سے محبت کا اظہار اپنے اندر معنی رکھتا ہے، ضروری بھی ہے کہ انسان تکرار کرے،
لیکن عمل جب تک اظہار نہیں کرے گا وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہماری زندگی میں عمل کیسا ہے، وہ ایک حدیث کے ذریعے سے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کریں، حدیث جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ محمد، دل کو صاف کریں. اگر چاہتے ہیں کہ دل ہمارا صاف ہو تو رسول خدا کہتے ہیں چند چیزیں جو ہے وہ عمل کرو. پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز ہے علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہا کرو. ہم نشینی مین نون بائی اس کمپنی ہے، یعنی انسان اپنے دوستوں سے اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانا جاتا ہے. وہ پہلی چیز. امام کی اطاعت، امام کا انتظار، امام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ ایک شخص بولے کہ میں مولا کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اس کے دوست اس کا اٹھنا بیٹھنا کہیں سے یہ بتا ہی نہیں رہا کہ وہ امام کا انتظار کر رہا ہے. تو پہلی چیز دل کو صاف کرنے کے لیے ہم نشینی علماء کے ساتھ چلیں. اگر علماء نصیب میں ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے محلے میں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کہیں ہیں، بہرحال ان کے ساتھ. مجالس العلماء عبادت بھی ہے، یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت بھی ہے. لیکن دوست بھی ہوں انسان، رفیق بھی ہوں انسان کے، اچھا دوست بھی ہو جو اس کو خدا کی طرف لے کے جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، رفیق کیسا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دوست ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. تو کیا میرے دوست ایسے ہیں کہ جسے میں دیکھوں خدا یاد آئے، یا کچھ اور یاد آتا ہے؟ یا میں خود ایسا ہوں، میں خود یعنی میرا عمل ایسا ہے کہ کوئی میرا دوست مجھے دیکھے تو اس کو خدا یاد آئے. ہم نشینی اٹھنا بیٹھنا بہت امپورٹنٹ ہے. دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ دعائے ندبہ جو امام کے لیے دعا پڑھتے ہیں، ندبہ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن ریکمینڈڈ ہے. ہمارے ہاں سنڈے کو ہوتی ہے، چھٹی والے دن، کیونکہ پبلک کے پاس ٹائم نہیں ہے. امام بھی آنا ہوگا تو بولیں گے مولا جمعے والے دن چھٹی نہیں ہے، آپ اتوار کو آئیے گا. اصل دعا وہ جمعے کے لیے ہے، ندبہ عید کے دن پڑھنے والی ہے. جتنی عید الفطر، جتنی عید ہے، عید میں ندبہ ہے. یعنی میری عید کیسی عید ہے؟ میرا امام ہی نہیں ہے. اصل انسان ندبہ امام کے لیے. دعائے ندبہ اس میں جملہ ہے کہ پروردگار مجھے ایسا مونس اور یار دے جس کے ساتھ بیٹھ کر میں امام کے لیے گریا کروں. یعنی بیٹھنا بہت ضروری ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ یہاں پہ تو 95% جوان ہیں ماشاءاللہ سارے. جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہی، ان کے دل جوان ہیں. اذان محترم، اب آپ سب جوان ہیں، آپ کی اٹھک بیٹھک نشست کیا باتیں ہیں؟ خود سکین کریں، کوئی پوچھ نہیں رہا آپ سے. آپ جو بیٹھتے ہیں مجلس، ماشاءاللہ مجلس تو عزاداری ہے، ماتم بھی کرتے ہیں، جلوس بھی، لیکن اس کے علاوہ جب آپ دوست آپس میں بیٹھتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں بتاؤں کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ آپ کی باتیں آپ کی زندگی کا ہدف معین کر رہی ہیں. آپ کی نگرانی، پریشانی آپ کے ذہن کو باہر لے کر آ رہی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ بہت ضروری ہے اپنی نشست کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑے مہذب، مطلب ہم سب بیٹھ کے تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں، سارے بیٹھے رہے تسبیح پڑھتے رہے. نہیں، مطلب آپ کوئی بھی بات کریں، دنیا کی بات کریں، پالیٹکس کریں، سوشل باتیں کریں، لیکن اس میں پاکیزگی، اس میں حیا، اس میں مقصد، اس میں ہدف ہے یا نہیں ہے. اور آج کل تو دوست انسان کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے موبائل کے. سب سے زیادہ دوست تو انسان کا موبائل ہے، اس سے زیادہ باتیں کرتا ہے. گھر والے بھی یہ کہتے ہیں، زوجہ کہتی ہیں شوہر موبائل کے ساتھ زندگی زیادہ گزارتے ہیں. بچے کہتے ہیں ماں باپ موبائل کے ساتھ زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ماں باپ بچوں کے لیے یہی بول رہے ہیں، بچے موبائل کے ساتھ زیادہ ہیں، دوست کے ساتھ نہیں ہے. خوب یہ بھی ضروری ہے، چلیں موبائل بھی آپ کا دوست ہی صحیح. اب وہ موبائل کیا ایسا ہے کہ وہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا اس کا اسکرین سیور،
کیا اس پر چلنے والی ریلز، آپ کی آئی ڈی، آپ کا سرچ انجن سرچ کیا کرتا ہے؟ جو انسان ڈھونڈنا چاہتا ہے، جو انسان دیکھنا چاہتا ہے، جو انسان جاننا چاہتا ہے، وہ جو آپ کا سرچ انجن ہے، کیا وہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے یا کہیں اور لے کے جا رہا ہے؟ خود سکین کریں، کوئی نہیں پوچھ رہا آپ سے، کوئی آپ کا موبائل پکڑ کے دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. اب یہ پہلی شرط، اٹھنا بیٹھنا ہم نشینی. کاش کوئی ہوتا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے امام پر گریہ کرتا. بہت ضروری ہے خلوت میں، تنہائی میں، پہلی چیز. دوسری چیز جو انسان کے دل کو صفا دیتی ہے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. پیغمبر کی حدیث ہے، آپ جانتے ہیں رسول خدا کتنا یتیموں سے محبت کرتے تھے، کتنا یتیموں. مدینہ کے یتیم بچے جب بڑے ہوئے تو افتخار کرتے تھے کہ ہمیں رسول خدا اپنے سینے سے لگاتے تھے. ہم اپنے معاشرے میں یتیم بچے ہوں گے، یقیناً آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں کتنوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اور حدیث بھی ہے کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے جتنے بال ہیں اتنے آتش جہنم اس کو بچا لیتی ہے. دوسری چیز ہے اب یہ انسان کو صفا کی طرف. تیسری چیز تنگ دستی میں صدقہ دینا، یعنی جس کے پاس پیسہ ہو وہ صدقہ دے تو خود ضروری، صدقہ سب کو دینا چاہیے، لیکن تنگ دستی ہے، نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود صدقہ دینا، یہ انسان کے دل کو صاف کرتا ہے. وہ رسول کی حدیث ہے جان محترم. اب یہ چیزیں جب پریکٹیکل ہوں گی تو پھر عمل سے محبت کا اظہار ہوگا. اظہار ہوگا، ظاہر انسان ایسے ہی کرے گا، اور جب انسان یہ کرے گا تو پھر خود انسان آہستہ آہستہ امام کے کاروان میں شامل ہو جائے گا.